آج ہم اپلیکیشنز آف گوسز لا کی بات کریں گے۔ بیسیکلی جب ہم اپلیکیشنز کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے ہے کہ مقصد ہمارا کیا ہے گوسز لا کو اپلائی کرنے کا۔ جیسے میں پچھلے لیکچر میں جب ہم گوس لا کی بات کر رہے تھے تو وہاں پر میں اس چیز کو مینشن کر چکا ہوں تو بیسیکلی جو اپلیکیشنز ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارا مقصد جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہوتا ہے about the electric field، کیونکہ اگر ایک سنگل چارج کے لیے پوائنٹ چارج کے لیے ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر تو یہ الیکٹرک فیلڈ کا جو ایشو ہے وہ کولمز کی فورس ایکویشن سے یا کولمز لا سے آسانی سے سالو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب مختلف قسم کے چارج ڈسٹریبیوشن کی بات آتی ہے، ڈفرینٹ سرفیسز کی بات آتی ہے، ٹھیک ہے، ارریگولر سرفیس ہیں ارریگولر سرفیسز ہو گئے یا کوئی چارج ڈسٹریبیوشن ہو گئی، ٹھیک ہے، ایک سمپل چارج نہیں ہے ہمارے پاس۔ ان کیسز میں ہمیں کس طرف دیکھنا پڑتا ہے؟ گوسز لا کی طرف، اور پھر گوسز لا ہمیں اس کو وہاں پر اپلائی کر کے اس کویسچن کو، الیکٹرک فیلڈ والے کویسچن کو سالو کر کے دے گا۔ تو اس میں اگر ہم فرسٹ آف آل چیک کریں اباؤٹ کنڈکٹر سرفیس، ٹھیک ہے، لیٹ سے ہمارے پاس یہ ایک سرفیس ہے اور یہ کوئی کنڈکٹر کا سرفیس ہم لے لیتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک کنڈکٹر ہے اور ہم اس کے بارے میں 2-3 چیزیں کنفرم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ الیکٹرک فیلڈ جو ہے انسائڈ دا کنڈکٹر کتنی ہے، ٹھیک ہے، اور آؤٹ سائڈ کتنی ہے۔ یہ اس سچویشن میں جب آپ کے پاس یہ بالکل اس کو کوئی ایکسیس چارج نہیں دیا ہوا، ٹھیک ہے، یہ پہلی کنڈیشن ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے؟ نو ایکسیس چارج۔ اور دوسری کنڈیشن ہمارے پاس کیا ہو جائے گی کہ جب ہم اس کو ایکسیس چارج دیں گے، ٹھیک ہے، تو اس وقت ای ان سائڈ کتنا ہوگا اور آؤٹ سائڈ کتنا ہوگا۔ تو یہ 2 چیزیں پھر ہمیں وہاں پر انویسٹیگیٹ کرنی پڑیں گی ود این ایکسیس چارج۔ یہ 2 مین کویسچنز ہیں ہمارے سامنے، اور ان 2 کویسچنز کو ہم اس طرح سے پہلے ٹریٹ کرتے ہیں دیٹ لیٹ سے ہم فرسٹ کیس کو لیتے ہیں، اور فرسٹ کیس میں چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کنڈکٹر جو ہے یہ ایک سی آف الیکٹرانز کا، ہم اس کو نارملی ریفرنس دیتے ہیں کہ اس میں بالکل اتنے الیکٹرانز ہوتے ہیں فری، سمندر کی طرح، جس طرح سمندر میں آپ پانی کی مثال دیتے ہیں، ایگزیکٹلی یہ سی آف الیکٹرانز ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی نیٹ نیگیٹو چارج ہوتا ہے۔ یہ ہمیں کنفرم ہونا چاہیے ہے کہ نو نیٹ نیگیٹو چارج، یہ ذہن میں ہمارے بالکل کلیئر ہو یہ پوائنٹ کہ ہم کے پاس نیٹ نیگیٹو چارج یہاں پر نہیں ہوتا۔ تو اگر نیٹ نیگیٹو چارج یہاں پر نہیں ہے تو آبویسلی اس سے ہمیں کنکلوژن کیا ملتا ہے کہ یہ کیا ہوگا؟ نیوٹرل۔ اور اگر نیوٹرل ہے تو آبویسلی آپ کے پاس ان سائڈ دی کنڈکٹر ای کی ویلیو کیا ہوگی؟ 0 ہوگی الیکٹرک فیلڈ کی، اور یہ کیوں 0 ہوگی؟ کیونکہ اس سے پچھلے ٹاپک میں جب ہم
الیکٹرک فلکس تھرو اے کلوزڈ سرفیس جو ہمارا پچھلا لیکچر ہے اس میں ہم پڑھ رہے تھے، تو وہاں پر ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی جگہ پر فلکس کی ویلیو 0 ہے تو اس میں جو انفلکس ہے اور افلکس ہے اس طرح سے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا، برابر ہوگا۔ تو اس وقت آپ کے پاس جب انورڈ لائنز جا رہی ہیں اور جو آؤٹ ورڈ جا رہی ہیں وہ اگر آپ کے پاس ایکول ہوں، سو آبویسلی آپ کے پاس اس یلو ریجن میں جس کو ہم نے کنڈکٹر کا سرفیس کنسیڈر کیا ہے یا پورا کنڈکٹر کنسیڈر کیا ہے، وہاں پر ہمارے پاس جو نیٹ چارج ظاہر فلکس کی ویلیو 0 ہو جائے گی۔ تو اگر فلکس آپ کے پاس 0 بنتا ہے، لیٹ سمپل ہے کہ آپ کے پاس رزلٹ ہے phi is equal to E ڈاٹ ڈیلٹا اے، ٹھیک ہے۔ سو اگر آپ کے پاس فلکس کی ویلیو 0 بنتی ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے اب یہ فلکس آپ کو کیسے 0 پتہ چلا، دیٹ از گیون بائی دی گاؤس's لاء، ٹھیک ہے، کہ اگر اس ریجن میں کوئی چارج ایگزسٹ نہیں کرتا، لیٹ سے دس چارج از 0، ٹھیک ہے، کس ریجن میں، اس ریجن میں، یہ یلو ریجن جو ہم نے کنسیڈر کیا ہوا ہے کنڈکٹر کا۔ سو اگر یہاں پر چارج کی ویلیو 0 ہے، سو آبویسلی فلکس کی ویلیو بھی کیا ہو جائے گی، 0 ہو جائے گی۔ اگر یہ فلکس کی ویلیو 0 کو ہم یہاں پر پٹ کر دیں، سو آبویسلی الیکٹرک فیلڈ اور ڈیلٹا اے کا پروڈکٹ 0 ہو جائے گا، اور ظاہر ہے ڈیلٹا اے تو ہمارے پاس ایک نان زیرو ٹرم ہے۔ سو اس طرح سے الیکٹرک فیلڈ پر ہی ہماری کنسنٹریشن ہوگی، دیٹ یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا ہے، 0 ہو گیا ہے۔ سو اس طرح سے ایک بات ہمارے سامنے کلیئر ہو جاتی ہے کہ الیکٹرک فیلڈ جو ہے وہ 0 ہوگا ان سائڈ دی کنڈکٹر، جو کہ اپنے نارمل نیوٹرل اسٹیٹ میں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ اسی کنڈکٹر کو، جس طرح ہم نے یہ والا پوائنٹ چیک کیا تھا کہ اگر ہم ایکسیس چارج اس کو دیں گے، ٹھیک ہے، تو ایکسیس چارج دینے کے بعد کیا ہوگا؟ ایکسیس چارج دینے کے بعد ظاہر ہے اس پہ جتنا بھی ہم لیٹ سے ایکسیس چارج دیں گے، لیٹ سے آئی گیو اٹ اے پازیٹیو نیٹ چارج، سو چونکہ اس کے اندر ایک کی الیکٹرک فیلڈ آلموسٹ پہلے سے ہی 0 تھی نیوٹرل اسٹیٹ میں، تو وہ اس کا سرفیس پہ آ جائے گا۔ سو اس سرفیس پہ اب یہ آپ کے پاس چارج ایگزسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اندر اسٹل آپ کے پاس الیکٹرک فیلڈ 0 ہے، بٹ اب اس سچویشن میں ہم یہ چیک کریں گے، اور ظاہر ہے اس سچویشن میں چیک کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر ایک گوشین سرفیس ڈرا کرنی ہوگی۔ سو ہم اس کے گرد، کیونکہ گاؤس لاء میں ہمیں یہی چیز پتہ چلی تھی کہ جس ریجن میں ہم نے انویسٹیگیشن کرنی ہے تو وہاں پر ہم نے گاؤس لاء کو چیک کرنا ہے، اور گاؤس لاء کو چیک اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، ایک گوشین سرفیس ڈراپ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ سو آئی کال اٹ لیٹ سے S1، اور اس S1 کے اندر چونکہ یہ کنڈکٹر لائے کرتا ہے اور اس کے اوپر ایکسیس چارج ہے، تو اب یہ پورا جو کنڈکٹر، یہ ریڈ والا ریجن ہے، یہ ایک نیٹ پازیٹیو چارج کے ساتھ ایگزسٹ کرتا ہے، نیٹ پازیٹیو چارج۔ تو ظاہر ہے جب یہ نیٹ پازیٹیو چارج ایگزسٹ کرتا ہے، سو آبویسلی جب میں S1 کے تھرو اس کی انویسٹیگیشن کروں گا، سو دی الیکٹرک فیلڈ ول ناٹ بی 0، سمپل سی رزلٹ ہے، کیونکہ میں یہاں پر اگین فلکس کی انویسٹیگیشن کے لیے چارج کو چیک کروں گا، چونکہ چارج ایگزسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، دس از ایپسائلون ناٹ، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ چارج ایگزسٹ کرتا ہے تو آبویسلی فلکس کی ویلیو ہوگی، اور اگر فلکس کی ویلیو آپ کے پاس اویلیبل ہے تو فلکس کی ویلیو آپ سمپلی پٹ کر کے E ڈاٹ ڈیلٹا اے میں لگا سکتے ہیں، چونکہ Q بائی ایپسائلون ناٹ آپ کے پاس اویلیبل ہے، سو دس ول بی ایکول ٹو Q بائی ایپسائلون ناٹ۔ E کی ویلیو آپ کے پاس اس طرح سے معلوم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو رزلٹ ہوگا دیٹ از، ظاہر ہے یہ جو ایریا ہے، یہ چونکہ آپ کے پاس ایک
کلوزڈ سرفیس ایریا ہے، ٹھیک ہے، ایک اسفیریکل پاتھ ہے، تو ظاہر اسفیریکل پاتھ کے لیے یہ ڈیلٹا اے کی ویلیو جو ہے دس ول بی 4πr²، سو ای ول بی ایکول ٹو کیو ڈیوائڈیڈ بائی 4πε0 r²۔ یہ اس سچویشن کا رزلٹ آ جائے گا ہمارے پاس۔ بٹ یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو کیلکولیشن ہم نے کی ہے یہ S1 کے لیے کی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کس کی طرف؟ کنڈکٹر کے انٹیریئر ریجن کی طرف۔ کنڈکٹر کا جو انٹیریئر ریجن ہے، مطلب انسائڈ دا کنڈکٹر، وہاں پر بھی انویسٹیگیشن کے لیے ہم کیا کر دیتے ہیں، ایک دوسرا سرفیس ڈرا کر لیتے ہیں، گوشین سرفیس، اینڈ دیٹ از کالڈ ایز S2۔ اب چونکہ انٹیریئر کے لیے ہمیں پھر سے الیکٹرک فیلڈ کی ویلیو چیک کرنی ہے، تو آبویسلی اب سمپل ڈیفینیشن کے مطابق جب ہم گاس لا میں یہ اسٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں، سو وہاں پر ہم ایک پوائنٹ چیک کرتے ہیں، اور وہ چیک پوائنٹ کیا ہوتا ہے کہ کیا جس سرفیس پر ہم فلکس کی ویلیو چیک کر رہے ہیں وہاں پر چارج بھی ایگزسٹ کرتا ہے اس سرفیس کے اندر، ٹھیک ہے، اس سرفیس پر نہیں بلکہ اس سرفیس کے اندر کیا چارج ایگزسٹ کرتا ہے۔ اور چونکہ اس سے پہلے ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ اندر آپ کے پاس کوئی چارج نہیں ہے، سارا چارج سرفیس پر ہے، سو اس پوائنٹ پر یہ کویسچن مارک جو ہے یہ ایک رزلٹ میں ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ یس کیو کی ویلیو 0 ہے۔ تو اگر کیو کی ویلیو 0 ہوگی تو یہاں پر ہم اب کیا کر سکتے ہیں، S2 کے لیے کیلکولیشن کر سکتے ہیں۔ S2 کے لیے اگین کیلکولیشن کے لیے میرے پاس فلکس کی ویلیو جو ہے اس ایکویشن سے چیک ہوگی جو کہ گاس لا کی ہے۔ اس میں کیو کی ویلیو کے لیے ہم نے یہاں پر رزلٹ آلریڈی ہمارے پاس آ چکا ہے کہ کیو کی ویلیو 0 ہے، تو فلکس کی ویلیو آپ کے پاس ہو جائے گی 0۔ اور اگر آپ اس کو سمپل فلکس کے رزلٹ سے کمپیئر کرتے ہیں، سو ای ول بی ایکول ٹو 0، جو کہ ہمیں یہ رزلٹ ملتا ہے، ای کا میگنیچیوڈ یہاں پر لکھیں گے۔ سو جو الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی ہے اس کی ویلیو آپ کے پاس یہاں پر کیا آ جائے گی، 0 آ جائے گی۔ سو یہ ہمارے پاس جو رزلٹ آتا ہے وہ ان 3 ریجنز کا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تین کنڈیشنز کا۔ ان 3 کنڈیشنز میں ایک تو ہم نے نیوٹرل سٹیٹ لے لی، دوسری کنڈیشن میں ہم نے اس کو ایکسیس چارج دے دیا جو کہ سرفیس پہ ریزائڈ کر رہا ہے، اور اس کی جب انویسٹیگیشن کرنے کے لیے ہم نے پہلے یہ S1 سرفیس ڈرا کیا جو وائٹ والا ہے کنڈکٹر کے باہر، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب انٹیریئر کی ہم نے بات کی تو اس کے لیے یہ دوسرا S2 سرفیس ہم نے ڈرا کیا، تو S1 کا جو رزلٹ ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، اور S2 کا جو رزلٹ ہے وہ یہاں پر اویلیبل ہے۔ سو اس طرح سے گاس لا ہمیں یہ ایڈوانٹیج دے دیتا ہے کہ ہم کسی بھی فلکس کی کسی بھی جگہ پر فلکس کی ویلیو کے فلکس کے کانسیپٹ کو یوز کر کے وہاں پر الیکٹرک فیلڈ کی ویلیو کو معلوم کر سکتے ہیں، انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں۔ سو اس طرح سے یہ جو ہمارے پاس پوائنٹ بنتا ہے دیٹ از اباؤٹ دی فرسٹ کیس، اور فرسٹ کیس میں ہم نے کیا لیا ہے ایک نیوٹرل کنڈکٹر سٹارٹ میں لیا اور بعد میں اس کو چارج دیا، اور یہ انویسٹیگیشن ہمارے پاس کمپلیٹ ہو کر آ گئی ہے۔ آئی ہوپ سو کہ اس میں ہم نے جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ہوگا انویسٹیگیشن کا، اینڈ اگر کوئی ایشوز وغیرہ ہوں ریگارڈنگ دی انڈرسٹینڈنگ تو کمنٹ سیکشن میں آپ اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔